سفید کپڑے میں لپیٹ کر کوئی نہیں کہتا بہت بڑا سیٹ تھا اس کی قبر الگ بنا دو، کوئی نہیں کہتا بہت بڑا مالدار تھا بہت بڑا نیتا تھا اس کی قبر اچھی بنا دو، سنگ مرور بہترین لگا دو، اس کی قبر میں اے سی لگا دو، کولر لگا دو، نہیں کوئی نہیں کہتا۔ ایک شرابی اگر بغل میں دفن کیا ہے اور اس کی باری ہے کہ شرابی کے بغل میں اس کی قبر بنے گی تو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہیں اس کی قبر کھودی جاتی ہے۔ نیتا تھا تو اپنی جگہ پہ، لیڈر تھا تو اپنی جگہ پہ، مالدار تھا تو اپنی جگہ پہ، ایک بھکاری اگر بغل میں سویا ہے تو اسی کے بغل میں اس سیٹ کو بھی دفنایا جاتا ہے، اسی کے بغل میں اس کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ وہ دیہات وغیرہ میں الگ وہ رسم چلتا تھا کہ میاں بہت بڑا سیٹ ہے تو اس کے لیے الگ زمین خرید کر اس کو الگ قبر میں دفن کیا جائے، مگر یہ بھی بہتر طریقہ نہیں ہے کہ اجنبی جگہ پہ سنسان جگہ پہ کسی کی قبر بنائی جائے، چونکہ جہاں مسلمانوں کی قبریں زیادہ ہو وہیں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اگر اکیلے کسی کی قبر رہے گی تو کون جائے گا؟ اب تو گھر والے بھی بھول جاتے ہیں، اب تو گھر والوں کو بھی یاد نہیں رہتا، اب تو تیجے 40 میں 10ویں پہ بھی لوگ فتویٰ دینے لگے ہیں کہ تیجا نہیں منانا چاہیے، 10واں نہیں منانا چاہیے، 40واں نہیں منانا چاہیے۔ کل تک تو لوگ کثرت سے تیجا 40واں 10واں 20واں سب مناتے تھے، ایک سال تک ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، ایصال ثواب کرتے رہتے تھے۔ اب تو لوگ اس قدر غافل ہو گئے، دفن کرنے کے بعد آتے ہیں 40 دن یا 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں دوبارہ قبر پہ تو قبر ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس کی قبر میں دوسرے انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ قبر ہی بھول جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے چلو یار جب بھول ہی گئے تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے مال و دولت کی حقیقت۔ کتنے دوست ایسے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کتنے نمازی ہیں جو اپنے دوستوں کی قبر پہ جاتے ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی قبر پہ روزانہ جاتے ہیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، کتنے پوتے پوت اور نواسے ہیں جو اپنے نانا دادا کی قبر پہ روزانہ جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا جائے تو شرم کے مارے ہاتھ اٹھنا تو درکنار، نگاہیں سبوں کی نیچی ہو جائے گی۔ کیا آپ روزانہ کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم شب برات میں قبرستان جاتے ہیں تو قبر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہم نے اپنے دادا کو دفن کیا تھا، کہاں ہم نے اپنی دادی کو دفن کیا تھا، کہاں ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا تھا، مگر پوری زندگی ان کی پراپرٹی پہ ناز کرتا رہا، پوری زندگی باپ کی دولت پہ ناز کرتا رہا، پوری زندگی باپ کے پیسے پہ عیاشی کرتا رہا۔ آج اس باپ کو اس قدر بھلا دیا ہے، ایصال ثواب کرنا تو درکنار، قبر ہی نہیں جانتا ہے کہ میرے باپ کی قبر کون سی ہے، میری ماں کی قبر کون سی ہے۔ اور یہ انسان غرور و گھمنڈ میں اس طرح چور ہے کہ اب اس کو غریب نظر نہیں آتے، فقیر نظر نہیں آتے، اب عبادت و ریاضت نظر نہیں آتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہر انسانوں کو پتہ نہیں؟ کیا انسان اتنے پاگل ہو گئے؟ ایک انسان کو پتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی پاگل ہے تو میں پاگلوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ عقل مند ہے تو میں عقل مندوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ ہوش والے ہیں، عقل مند والے ہیں، عقل آپ کی برقرار ہے، صحیح سلامت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ کیوں مسجدیں خالی ہے؟ کیا اس قدر آپ غافل ہو گئے؟ غرور و گھمنڈ ہی اس کا مطلب ہے۔ کیا آپ کے دل میں غرور و گھمنڈ؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، مجھے کبھی ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا، میری روح پرواز نہیں ہوگی، میرا انتقال نہیں ہوگا، یا تو پھر آپ دولت کے نشے میں چور چور ہے، اب میرا انتقال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہزاروں مدرسے کے بچے آ کر کے قرآن خوانی کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں
کہتا ہوں، ایک بار نہیں 1 کروڑ بار اگر قرآن کی تلاوت کر دی جائے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جب تک آپ غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینکیں گے نہیں۔ اگر یہی کرانا ہوتا تو سارے مالدار اتنے پیسے والے ہیں کہ ایک نہیں لاکھوں کروڑوں مدرسے میں پیسے دے کر کے قرآن خوانی کروا دیتے اور اصال ثواب کروا دیتے۔ ایک انسان جب تک اپنے آپ کو بدلے گا نہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ غرور و گھمنڈ نہیں تو کیا ہے کہ اذان کی آوازیں آتی ہے، پتہ ہے ایک انسان پیسے کے لیے دن بھر رات بھر، اگر کوئی نیتا کہہ دے کہ آفس کھولنا 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا تو محلے میں گلی میں ایک نہیں درجنوں آفس کھولتے ہیں اور 1 گھنٹہ نہیں دن رات 24 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، مگر کب تک وہ پیسے استعمال کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، مگر اس زندگی کے بارے میں کوئی خیال نہیں۔ اسے پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ایک نماز کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تو 17 سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کتنے سال تک؟ 17 سال تک۔ کتنی نمازیں انسان چھوڑ رہی ہیں، کتنی نمازوں کو ترک کر رہی ہیں، کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہے، ایک نماز کسی نے چھوڑا 17 سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں 2 گھنٹہ ورزش کرنا ہے، کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں شوگر ہے 2 گھنٹہ تمہیں چلنا پڑے گا، تو اب وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور یہی اگر امام کہہ دے، کوئی خطیب کہہ دے، کوئی مولوی کہہ دے کہ تم نماز کی پابندی کرو ساری بیماریوں سے محفوظ رہو گے، تو پھر وہ ان باتوں کو دھیان نہیں دیتا۔ دنیاوی کام کے لیے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ کھڑا رہنا پڑے تو ایک انسان چند روپے کی لالچ میں 2 3 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، مگر نماز میں اگر امام صاحب لمبی قرات کر دے تو پھر بکھلا جاتا ہے، لمبی گفتگو کر دے، اگر جماعت کا جو وقت ہے اس سے اگر 2-5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے لوگوں کی نگاہ گھڑی کے اوپر ہونے لگتی ہے۔ اور اگر یہی دنیاوی کاموں میں مصروف رہنا پڑے تو پھر 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد بھی ہم نے بولتے ہوئے لوگوں کو سنا کہ یار بہت اچھا، بہت مزہ آ رہا تھا، اتنی جلدی کیوں ختم کر دیا گیا، اتنی جلدی مجلس کیوں ختم ہو گئی، ابھی تو بہت مزہ آ رہا تھا، بہت لطف مل رہا تھا۔ تو یہ انسان غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا غرور و گھمنڈ ہے؟ کیا بہترین کھانا کھانا یہ غرور و گھمنڈ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اچھا کھانا کھانا یہ گھمنڈ نہیں، اچھا لباس پہننا یہ غرور و گھمنڈ نہیں، بلکہ حق بات نہ قبول کرنا یہ غرور و گھمنڈ ہے، اور دوسرے کو حقیر جاننا یہ غرور و گھمنڈ ہے۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کتنے انسان حق بات کو قبول کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ ہماری ذمہ بھی ہے، یہ حق بات ہے، پھر بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ورزی کریں گے تو ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے رب کی بارگاہ میں، حق بات ہے مگر کس انداز میں شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے حق بات نہ قبول کرنا یہ غرور و گھمنڈ ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ غرور و گھمنڈ ہے۔ اس طرح لوگ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے ہیں کہ غریبوں کو اس قدر دھتکارنے لگے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب تو لوگ دولت کے نشے میں اس قدر چور چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یار، اب تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں لوگ جا کر کے کھانا کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کل انسان گھر میں کھانا کھاتا تھا اور باہر جا کر کے پاخانہ کرتا تھا، آج حالات نے اس قدر بدلا کہ باہر کھانا کھاتے ہیں اور گھر میں آ کر کے پاخانہ کرتے ہیں۔ کل انسان گھر میں کھانا کھاتا تھا، باہر جا کر کے ٹوائلٹ کرتا تھا، آج انسان باہر ڈھابے میں جا کر کے کھانا کھاتا ہے، ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھاتا ہے اور گھر میں آ کر کے ٹوائلٹ کرتا ہے۔ اور یہی انسان
कल तक दौलत के लिए तरस रहा था, अब होटलों में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे जो वेटर की शक्ल में रहते हैं, जो साफ सफाई करने पे मामूर है, उन बच्चों को धुतकारते हुए बुलाते हैं, चल इधर आ, यहाँ पे सही से साफ कर, सही से पोछा मार, सही से कपड़े मार। एक बार नहीं 10 बार छोटे छोटे बच्चों को दौड़ाता है, ये ला वो ला, और कभी अगर मामूली गलती हो जाए उन छोटे छोटे बच्चों से, उन वेटरों से, होटलों में जो मजदूरी करते हैं, तो ये धुतकारते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी तन्हाई में बैठकर आपने गौर व फिक्र किया कि अभी इस बच्चे की उम्र खेल कूद वाली उम्र है, इसकी उम्र के बच्चे अभी गलियों में, हमारी गलियों में खेलते हैं, हमारे मोहल्लों में खेलते हैं, इस उम्र के बच्चे बाप के पैसे पे ऐश करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी पे नाज करते हैं, ये बच्चा क्यों आकर के मजदूरी कर रहा है? कभी हमने गौर किया कि कहीं इसके सर से बाप का साया उठ तो नहीं गया है, कहीं ये यतीम तो नहीं हो गया है, कहीं इसके घर में कोई जवान बहन तो नहीं है जिसने मजबूर किया है इसको होटल में आने के लिए, कहीं इसकी माँ बेवा तो नहीं हो गई है कि ये मजबूर होकर के होटल में मजदूरी कर रहा है। कभी आपने गौर व फिक्र किया है कि जिसकी उम्र खेल कूद वाली उम्र थी, वो छोटा बच्चा होटल में जाकर के साफी लगा रहा है, पोछा मार रहा है, झाड़ू मार रहा है, बर्तन साफ कर रहा है। आपने कभी गौर किया किसने इसको मजबूर किया? कौन सी मुसीबत आई है, कौन सी परेशानी आई है जो जिस परेशानी ने इसको खींच कर अपने घर से होटल पे ले आई है? आखिर कौन सी मजबूरी है? कभी आपने सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि गुरूर व घमंड हमारे दिल में है कि कौन क्या बिगाड़ेगा, हमारे पास माल दौलत है। गुरूर व घमंड दिल में आ गया है तो जब तक नहीं उसको खत्म करोगे, ये आयते करीमा निगाहों के सामने रखना, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं करता, और जिसे अल्लाह पसंद नहीं करे, चाहे लीडर एक नहीं दर्जनों लीडर उसको पसंद करे, दर्जनों नेता उसे पसंद करे, दर्जनों मौलवी उसको पसंद करे, दर्जनों इमाम उसको पसंद करे, दर्जनों सेठ उसको पसंद करे, एक नहीं हजारों लोग उसका नारा लगाए, हजारों लोग उसके आगे पीछे चले। कुरान ने कहा है मगरूरों को अल्लाह नहीं पसंद करता, तो जिसे रब नहीं पसंद करेगा पूरी दुनिया में वो जिल्लत और रुसवाई का सामना उसे करना पड़ेगा, और यहाँ भी तबाह हो बर्बाद होकर रहेगा, और कब्र में भी वो तबाही बर्बादी में मुब्तला। कारून से ज्यादा किसके पास दौलत आ सकती है? किसके पास प्रॉपर्टी आएगी? हजारों ऊँटों पे सिर्फ चाबियां रखता था, हजारों ऊँटों पे इतने खजाने थे, मगर जब गुरूर व घमंड में मुब्तला हुआ तो जमीन में धंसता जा रहा है, कयामत तक धंसता ही चला जाएगा। 6 करोड़ साल तक इब्लीस ने इबादत किया, पूरी दुनिया में राई का दाना रखने की जगह नहीं रहेगी अगर उसके सजदों को फैलाया जाए, उसकी इबादतों को रखा जाए। हम कितने दिन तक इबादत करते हैं, जुमा नमाज पढ़ते हैं, इतना गुरूर, जुमा हम आते हैं 2 रिकात पढ़ के इस तरह भागते हैं कि इमाम साहब सलाम फेरने के बाद कहीं सल्ला लेकर के ना उठ जाए, इस तरह हम दुआ के बाद भागते हैं। उसमें इतना गुरूर, 6 करोड़ साल तक इबादत किया था। गुरूर व घमंड आया, जन्नत से बाहर फटकार दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए मरदूद व मलून हो गया। 6 करोड़ साल इबादत कोई काम ना आई, गुरूर व घमंड में इस तरह मुब्तला हुआ। क्या है हमारे पास जो इस तरह हम गुरूर व घमंड में मस्त हैं? क्या है हमारे पास कि हम इस तरह चूर चूर हैं गुरूर व घमंड में? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, गुरूर व घमंड का इलाज बहुत आसान है। एक ये कि इंसान अपना काम खुद करे, अपना काम खुद करे। कभी आपने जिस प्लेट में खाना खाया, कभी तौफीक हुई कि अपने हाथ से आप धोए? आपने शादी कर लिया तो आप सोचते हैं कि बीवी नहीं हमारे घर में गुलाम आई है। कभी तौफीक हुई
کہ ہم کچن میں کھڑے ہو کر کے بیوی کی مدد کریں؟ کیوں؟ غرور و گھمنڈ ہے نا کہ ہم شوہر ہیں۔ کبھی آپ نے بستر اٹھایا، کبھی جھاڑا، کبھی دھویا؟ کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم شوہر ہیں۔ غرور و گھمنڈ نہیں تو کیا؟ میرے آقا فرماتے انسان اپنا کام خود کرے، غرور و گھمنڈ اس کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اور ایک دوسرا طریقہ کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ وہ بیٹھنا شروع کر دے، کھانا شروع کر دے، غرور و گھمنڈ اس کے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد علی ہے نا، مصطفیٰ کے نواسے جا رہے تھے، بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے، چند غریب بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ امام حسن کے چہرے پہ غریبوں کی نظر پڑی، آپ نے کہا اے نواسۂ رسول، اے علی کے لخت جگر، آپ آئیے ہم لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیے۔ امام حسن سے بڑھ کر کون سیٹ ہو سکتا ہے؟ کون مالدار ہو سکتا ہے؟ امام حسن نے کچھ نہیں جواب دیا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے۔ روایتوں میں آیا ہے ان غریبوں کے کھانے بھی بے عمدہ نہیں تھے، لباس میلے کچیلے تھے، وہ لوگ کئی دن سے غسل وغیرہ نہیں کیے تھے۔ امام حسن نے کچھ نہیں دیکھا، بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ سنو، تم لوگوں کی دعوت کو میں نے قبول کیا، اب میری دعوت تم لوگ قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ آج تو میاں امیروں کی دعوت میں صرف سیٹ ہی سیٹ نظر آتے ہیں، غریب کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، مگر مصطفیٰ فرماتے ان دعوتوں پہ حیرت ہے جن دعوتوں پہ غریب نہ نظر آتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ میری محنت و مشقت کی وجہ سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کی ہی وجہ سے تمہیں دولت ملتی ہے، اور غریبوں کی ہی وجہ سے تم مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ ہو۔ اور غریبوں کو عام مت سمجھنا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں غریب جائیں گے۔ یہ ہے غریبوں کی عزت، غریبوں کا وقار۔ اس لیے غریبوں کی ہر دم مدد کرے، غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے خیال رکھے۔ یہ دو طریقہ، انسان اپنا کام خود کرے، غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، غرور و گھمنڈ سے سینہ محفوظ رہے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کے سینے کو ہمیشہ غرور و گھمنڈ سے پاک رکھنا۔ مولا بے حساب مال و دولت دینا، مگر ایسی مال و دولت دینا جو غرور و گھمنڈ سے محفوظ رکھے، جو غریبوں فقیروں کو کام آئے، ہمیشہ غرور و گھمنڈ سے بچتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔